السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور علمی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر۔ یہ مسئلہ صدیوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، جس میں افراد بھی ہوئی اور تفریط بھی۔ بعض اوقات عقیدت کے غلبے میں یا غلط فہمی کی بنیاد پر ایسے اقوال بھی سامنے آئے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں درست نہیں ٹھہرتے۔ ہم اس ویڈیو میں نہ کسی کی دل آزاری کریں گے اور نہ مناظرانہ انداز اختیار کریں گے، بلکہ صرف اور صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نیز ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ آپ کی شان میں کمی نہیں، بلکہ یہی بشر ہونا آپ کے کمالات، آپ کی اتباع اور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کھلا دل رکھیے اور فیصلہ دلائل کی بنیاد پر کیجیے، نہ کہ صرف جذبات کی بنیاد پر۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور آخری دلیل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اور واضح الفاظ میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو اس آیت میں صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اعلان موجود ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس آیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا اعلان موجود ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں دلیل نمبر 3 قرآن کریم سے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، یعنی انبیاء سابقین بھی اپنی امتوں کو یہی سمجھاتے آئے ہیں، اپنے لوگوں کو یہی سمجھاتے آئے ہیں کہ ہم بھی تمہارے چلتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم سے چوتھی دلیل ہمارے پاس سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ کفار و مشرکین آپ علیہ الصلاۃ کی ذات مبارکہ کو لے کر یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کے تصور کے مطابق نبی ایسا ہونا چاہیے جو انسان نہ ہو، کوئی نورانی مخلوق ہو یا کوئی فرشتہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ انسان ہی ہیں، انسان سے ہٹ کر کوئی نورانی مخلوق یا فرشتہ نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ناظرین کرام، آئیے اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 399، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری حدیث نمبر 2394، عن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق وأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ 2 فریق اپنا جھگڑا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، انما انا بشر، میں ایک بشر ہی ہوں، میرے پاس لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک فریق اپنے دلائل صفائی سے پیش کرنے میں چالاک اور چرب زبان ہو، میں سمجھ جاؤں کہ اس نے سچ کہا ہے اور اس بنا پر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یاد رکھ اس طریقے سے جس کو بلا علمی میں دوسرے کا حق دلوا دوں تو وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔
ناظرین آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر صاف طور پر اللہ کے رسول کے الفاظ انما انا بشر کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ آئیے اور آگے چلتے اس کے بعد دلیل نمبر 3 حدیث مبارکہ سے مسلم شریف حدیث نمبر 2362، مشکاہ شریف میں صفحہ نمبر 28 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عن رافع ابن خدیج قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم يؤبرون النخل قال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کھجور کی تعبیر کیا کرتے تھے، یعنی اس تصور کی بنا پر کہ کھجور میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ایک کا قلم دوسرے میں لگاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ حضرات انصار نے جواب دیا کہ یہی طریقہ ہے اور ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرات انصار نے یہ عمل چھوڑ دیا، مگر اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک بشر ہی ہوں۔ جب دین کے معاملات میں کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لو اور اس پر عمل کرو، وہ من جانب اللہ ہوگا، اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں تو میں ایک بشر ہی ہوں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ حضرات کو بھی رائے دینے کا حق ہے۔ تو ناظرین محترم آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر بھی صاف طور پر الفاظ مل رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دلیل نمبر 4 ہے، مسلم شریف کتاب الفضائل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2308 قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء يدعى خمن بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر غدیر خم کے پاس پہنچ کر یہ خطبہ دیا، اما بعد لوگوں سن لو، میں بھی ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کو لبیک کہہ دوں، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ تو ناظرین اس حدیث کے اندر بھی انما انا بشر ان کے صاف الفاظ موجود ہیں۔ آئیے ہمارے پاس دلیل نمبر 5 ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2403۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر ارضی کما یرضی البشر واغضب کما یغضب البشر، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں اور جیسے تم راضی ہوتے ہو اسی میں بھی راضی ہوتا ہوں، جیسے تم کو غصہ آتا ہے اسے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دلیل نمبر 6 ہے، یہ حدیث مشکاہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 پر بھی موجود ہے، ان الفاظ کے ساتھ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصب نعلہ ویخیط ثوبہ، اور آخر میں کان بشرا من البشر کے الفاظ ہیں، اور ایک دوسری روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے، دوسرے الفاظ میں فرماتی ہے کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ۔ روایت سے بھی حضرت عائشہ کی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول انسانوں میں سے ہی ایک انسان تھے۔ تو سامعین محترم آپ نے دیکھا، اس کے بعد ہم کچھ علماء کے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ دیکھیے علم عقائد کے امام شیخ ابن حمام فرماتے ہیں مسامرہ صفحہ نمبر 198، بے شک نبی انسان ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اس لیے مبعوث فرماتے ہیں کہ ان کو جو کچھ وحی سے بتایا جائے اس کی تبلیغ کریں۔ یہ شیخ ابن حمام کی عبارت آپ نے دیکھی۔ آگے چلیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوب نمبر 103 صفحہ 177، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان ہستی ہونے کے باوجود انسان تھے، حدوث و امکان سے داغدار تھے۔ جی آگے چلیے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی شان یہ ہے کہ بشر لا کل بشر ولیکن کل یاقوت بین الحجر، یعنی آپ انسان تو ہیں مگر اور انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ انسانوں میں ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو وہ بھی پتھر ہی ہے، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے یاقوت میں اور دوسرے پتھروں میں۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے انسان ہی ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کی فضیلت اعلیٰ درجے کی ہے، آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، آپ کی شان بہت اعلیٰ اور اطہر ہے، آپ کی ذات بہت مقدس و بابرکت ہے، اس کو دوسروں سے جو ہے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے انسانوں جیسے ہی انسان ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، صفات آپ کی بہت عالی شان ہیں، جس کو حضرت تھانوی نے یوں کہا کہ جس طرح یاقوت ہوتا تو وہ بھی جنس کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے پتھر ہی ہے، لیکن یاقوت میں اور دوسرے پتھروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے ہیں تو انسان ہی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور دیگر انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہی جیسے ایک انسان ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بہت عالی اور اطہر اور اقدس ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے قرآن کریم سے 4 دلائل آپ کے سامنے پیش کی، احادیث اور 6 احادیث شریفہ سے کو ہم نے دلیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پھر بزرگان دین کے اقوال بھی پیش کیے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے انسان ہی ہیں، کوئی نورانی مخلوق یا فرشتہ نہیں ہیں۔ باقی رہی وہ آیات کریمہ اور وہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا نور ہیں، یعنی کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اور کفر و شرک کی تاریکی اور اندھیرے میں رہنے والے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نور ہدایت ملا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی میں روشنی لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب